نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت احترام معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ حضرت بتائیں، آپ میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ سخی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جناب، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے متعلق ہی بتائیں گے، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتایا ہے۔ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ابو بکر کے ہاں پائی جاتی تو میں اپنا نام کیسے بتاتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادر اسی وجہ سے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے میرے پاس آئے اور کہا کہ علی، میری چادر اوڑھ کر آپ سو جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں کافروں کو لٹا کر ہمارے پاس پھر آپ آ جانا۔ اب جب کملی والے آئے، آقا علیہ السلام میرے پاس آئے تو پیچھے سے کافروں نے گھیراؤ کر لیا اور ارد گرد آ گئے۔ اب آقا علیہ السلام پریشان ہوئے اور کہا کہ یا الہ العالمین، اب کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ محبوب، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھا کر ان کے چہرے پہ مارنا تیرا کام ہے، اور ان کو اندھا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان کے چہرے پہ مارتے گئے، راستہ بنتا گیا، آقا علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے اور ایسا دستک دی۔ جب ایسا دستک دی
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کہا کہ ابو بکر میں نے تو دروازہ آہستہ کھٹکایا لیکن آپ کو سمجھ کیسے آ گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا جب آپ نے ایک موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں عنقریب ہجرت کرنے والا ہوں اور میرے ساتھ جو جائے گا وہ میرا یار ابو بکر ہوگا، تو اس دن سے لے کے آج تک 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اس دروازے کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آقا آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ آقا نے کہا کہ ابو بکر پردہ تو کروائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ اب جناب صدیق اکبر بہادر اسی وجہ سے ہیں کہ پیچھے سے کافر آ چکے تھے آقا علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو پناہ دی۔ لیکن آج دنیا کے اندر دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی دوست آئے اور ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہو، ہمارا جتنا بھی گہرا دوست ہو ہم اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس شخص کے ساتھ ملوث ہو جائیں۔ جتنا بھی زیادہ مخلص دوست ہو ہم اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ بھی تھا کہ پیچھے کافر آقا علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی آقا علیہ السلام کو پناہ دی، اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر بہادر اسی وجہ سے بھی ہے کہ پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر آقا علیہ السلام کو وہاں سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا اور 6000 بلندی کی طرف 6000 فٹ بلندی کا سفر طے کیا۔ آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کا بوجھ علیحدہ اٹھایا اور 40 مردوں کا وزن علیحدہ اٹھایا۔ آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے 6000 بلندی پر جا کے پہنچے۔ 6000 بلند فٹ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جب غار ثور کے کنارے پہ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آقا آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں اور اس غار کو صاف کرتا ہوں، صاف کرنے کے بعد پھر آپ اندر آنا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، اس غار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ اپنی پگڑی اتاری اور اترنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد ہر سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیا۔ اب آقا علیہ السلام کو کہا
آقا آپ اندر آ جائیے۔ تو دل کے اندر خیال آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے بٹھاؤں؟ اگر سامنے بٹھاتا ہوں تو میری نگاہ مکڑی کے جالے پہ جائے گی اور میری نگاہ سامنے پہاڑ پہ جائے گی، لیکن آج میں صدیق چاہتا ہوں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے دیکھوں اور کوئی نہ دیکھے۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلا دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آقا آ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں بٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے۔ اب وہ سانپ جو تھا جو اس غار کے اندر چھپا ہوا تھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ تقریباً 1200 مہینے ہو گئے تھے کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ تاکہ میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں۔ اب وہ سانپ ایک طرف سے آیا، دیکھا راستہ بند ہے، پھر دوسری سوراخ سے آیا، پھر بھی راستہ بند، تیسرے سے آیا، پھر بھی راستہ بند، چوتھے سے آیا، پھر بھی راستہ بند۔ اب اس کو اور ایک سوراخ ملا جہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی، اس طرف آیا۔ تو کسی خطیب نے اپنے خیال میں تصور میں یہ الفاظ کہے کہ میں نے اس سانپ سے کہا کہ سانپ تو کیوں ڈھونڈتا رہا ہے؟ تجھے تو 1200 مہینے گزر چکے ہیں اس غار کے اندر رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی تو سوراخ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کیسے جاؤں، کہاں سے جاؤں؟ تو تجھے تو تمام راستوں کا علم تھا۔ اس سانپ نے جواب دیا کہ اے شخص تجھے کیا بتاؤں، اگر محمد عربی کو پانا چاہتا ہے، ان کو پانے کے لیے لازمی ہے کہ تجھے صدیق اکبر کے قدموں کو بوسہ دینا، صدیق اکبر کے قدموں کو بوسہ دے کہ تجھے صدیق جناب امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ کالا تھا، دونوں کو دیکھ کر بتا نہیں کر سکتا تھا۔ ابو بکر اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یاروں کو کٹھے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سانپ آیا، اس نے ایڑی کے اوپر ڈنگ مارا اور سیدنا صدیق اکبر نے اتنا کیا کہ اپنی ایڑی کو ہلانا تک بھی گوارا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ اس نے ڈنگ مارا، وہ زہر چلتا آیا ٹانگوں تک، پھر اسی طرح آگے تک، پھر دماغ تک۔ جب دماغ تک وہ زہر پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، پگڑی نہیں ہے، اور پگڑی تو پہلے ہی ان کے ٹکڑے کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوراخ بند کر چکے تھے۔ اب انہوں نے کتے کو ہاتھ لگایا تو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں۔ اب کتا کھینچتا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو کملی والے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ابو بکر ٹھہر جا، میں تیرے ان آنسو کی بھی قیمت بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو جو ہی وہ آنسو نکلے اور نکل کر داڑھی پہ آئے، داڑھی سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگ ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر خیر تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے نے ڈس لیے ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے کہا کہاں؟ ابو بکر نے کہا کہ ایڈی پہ، کملی والے نے اپنے لعاب دہن ایڈی پہ لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ایڈی پہ لگایا، ایسے معلوم ہوا کہ جیسے سانپ نے مجھے ڈسا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادر اسی وجہ سے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو وہاں سے گھر سے لیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اپنے کندھوں کے اوپر محبوب کو بٹھا کر 6000 بلند فٹ پہاڑی پہ چڑھ کر غار میں پہنچایا۔ غار سے پہنچانے کے بعد وہاں سے بحفاظت مدینے میں پہنچایا۔ تو بہادر حضرت علی اسی وجہ سے۔ اب اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت آپ میں سے سخی کون ہے؟ حضرت علی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ سخی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ سخی ایسے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے مال کے لیے کہا تھا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے چندے کے لیے کہا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے کے آ کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، یہاں تک کہ اپنے مکان کی دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی، وہ سوئی بھی اٹھا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دوں۔ تو سخی اس لیے ہیں کہ یہاں تک کہ اپنا لباس اتار کر بازار میں جا کے فروخت کیا، وہاں سے ٹاٹ کر لباس لیا اور جو بقیہ رقم تھی وہ بیت المال میں جمع کر دی۔ کہا اگر سخی ہیں تو سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں ہم میں سے۔ پھر حضرت علی سے تیسرا سوال اس نے یہ کیا اس شخص نے کہ علی آپ بتائیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو حضرت علی نے تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جب یہ آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جب یہ آیت اتری کہ محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان قریب لوگ داخل ہوں گے دین کے اندر گروہ کی شکل میں، جو یہ داخل ہوں گے قافلے کی شکل میں، بس آپ کو چاہیے کہ استغفار کریں کہر سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں بیٹھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے صدیق اکبر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ابو بکر خیریت تو ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ استغفار کے لیے کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب علیہ السلام اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم میں سے صاحب علم کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔